سے بڑی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نحل والد افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھی تربیت سے بڑھ کر عمدہ اور اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دے سکتا ہے، سب سے بہترین تحفہ، تو وہ ہے اس کی تعلیم و تربیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ قد علمنا ما حق الوالد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ باپ کے کیا حق ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، فما حق والدی، یہ تو پتا ہے، لیکن فما حق الولد، ہمیں یہ بتائیے کہ اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہے، والدین پر کیا حقوق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، پہلا حق یہ ہے کہ بچے کی جب ولادت ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت بڑے اچھے انداز میں کی جائے، خوش اسلوبی کے ساتھ کی جائے، اسلامی نہج کے مطابق کی جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کمہار کو دیکھا ہے، جب وہ برتن بناتا ہے، کوئی بھی چیز بناتا ہے، تو گیلی مٹی کو وہ رکھتا ہے اور جس طریقے سے اس کے ساتھ، یعنی اس مٹی کے ساتھ جو ڈیزائن چاہتا ہے، جس ڈیزائن کا چاہتا ہے برتن یا جو بھی چیز چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی یہ بچے جو گیلی مٹی کی طرح ہیں، ماں باپ ان کی جیسی تربیت کرتے ہیں یہ بچے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر ان کو چور اور ڈکیت بناتے ہیں، گھر کا ماحول ویسا ہی ہوتا ہے، تو بچے چور اور ڈکیت بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ نیک ہیں، ماں باپ شریعت و سنت کے پابند ہیں، زندگی گزارنے کا ان کو سلیقہ آتا ہے، تو پھر ان کی اولاد بھی اسی طرح کی ایک شریف انسان بن کر کے تیار ہوتی ہے اور ملک کا بہترین بھوش اور مستقبل بن کر کے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ابو داؤد شریف میں ان کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، اعدلوا بین ابنائکم، اور 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، یعنی اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ ایسا نہیں کسی بچے کے اچھے کپڑے بنا دیے، کسی کو بالکل محروم کر دیا، کسی کے کھانے کا بڑا اہتمام اور دوسرے بچے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمام بچوں کے درمیان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جتنے بھی بچے ہیں سب کے درمیان برابری لازم ہے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جب یہ کم سن بچے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک روز واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہے، کھانا لگا ہوا ہے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے دوران وہ اپنا ہاتھ پورے پیالے میں، پوری پلیٹ میں ادھر ادھر گھما رہے ہیں بار بار۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، اور دیکھیے کتنے پیارے انداز سے تربیت فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کتنا اہم سبق دے دیا۔ اے بیٹے، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر کھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کے کھانا کھاؤ۔ وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وکل مما یلیک، اور برتن میں جو کھانا تمہارے قریب ہے، کیونکہ ایک جیسا کھانا ہے پورے برتن کے اندر، پلیٹ کے اندر، لہذا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ ادب سکھایا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے اسلام بہت حساس ہے، اور اسلام نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں۔ خود حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے،
انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی. ایک صاحب آئے, بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کو بلا کے لاؤ. بیٹا آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے, اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تو اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے, کہا کیوں نہیں مانتا. تو بڑی عجیب بات اس نے پوچھی, امیر المومنین کیا صرف ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حق ماں باپ پر ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا بہت سارے حقوق ہیں, اولاد کے بھی حق ہیں ماں باپ پر, والدین پر, لیکن 3 بنیادی حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں کا انتخاب بہتر ہونا چاہیے, ماں دیندار ہونی چاہیے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب ولادت ہو تو بچے کا نام اچھا رکھا جائے, الٹے سیدھے نام نہ رکھے جائیں. یہ نہیں کہ باپ کا نام نثار تھا, بچے کی ولادت ہوئی اس کا نام حمار رکھ دیا کہ وزن مل رہا ہے. حماروں کے معنی گدھا ہوتا ہے. دوسرے بچے کی ولادت ہوئی اس کا نام رکھ دیا کلاب. نثار, حمار, کلاب. کلاب کے معنی کتے. اب صرف وزن دیکھا کہ نثار سے مل رہا ہے, لیکن اس کے معنی نہیں دیکھے. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں بچے, اس لیے نام اچھا رکھا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اسلامی نہج کے مطابق ہو, اس کو شریف انسان بنایا جائے, اس کے اندر انسانیت کے آداب اس کو سکھائے جائیں, اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے. دیکھیے یہ بات یاد رہے کہ انسان کسے کہتے ہیں. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اس کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے. نمبر 1, انسان کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت, وہ محسوس کرتا ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذو العقل ہونا, عقل والا ہونا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دیگر چیزوں سے اس انسان کو ممتاز کرتی ہیں. ورنہ آپ رہی محسوس ہونے کی بات, تو ہم محسوس تو کرتے ہیں اور محسوس تو جانور بھی کرتا ہے, لیکن جو ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ عقل ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے وہ ایک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی, پڑوسیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی, اساتذہ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی, ہمیں ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے, کوئی اگر ہمارے ساتھ غلط ویوہار کرتا ہے, سلوک کرتا ہے, تو ہمیں اس کا کیسے بدلہ دینا ہے, کیا طریقہ اپنانا ہے. یہ سب چیزیں ایک انسان اپنی عقل کے ذریعے سے غور فکر کرنے کے بعد بخوبی اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو بہرحال حضرت امیر المؤمنین نے یہ 3 حقوق بیان کیے. نمبر 1, ماں کا انتخاب بہتر ہو. نمبر 2, بچے کا نام اچھا رکھا جائے. نمبر 3, بچے کی تعلیم و تربیت ڈھنگ سے کی جائے, اسلامی نہج کے مطابق کی جائے. اس بیٹے نے امیر المؤمنین سے شکایت کی کہ میرے والد نے ان 3 حقوق میں سے کوئی حق بھی ادا نہیں کیا. میری والدہ, اپنی والدہ کی شکایت اس نے کی کہ میری والدہ کوئی دیندار خاتون نہیں, وہ ایک عام خاتون ہے. اور دوسری چیز, نام والد نے جعل رکھا. جعل کے معنی تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو گندگی کی گولی بنا کر کے اس کو ڈھکیلتا ہے, اس کو کہتے ہیں جعل. اور تیسرا حق تعلیم و تربیت. تو اس بیٹے نے کہا کہ میرے باپ نے میری کسی طرح کی تربیت نہیں کی اور میرے والد نے مجھے کوئی تعلیم نہیں دی. امیر المومنین کو غصہ آیا, والد کی طرف مخاطب بھی اور کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو خود نافرمان بنایا, پھر آج شکایت کرتے ہو. تو اس لیے ماں باپ کے کاندھوں پر بچے کی, اولاد کی تربیت کی بڑی ذمہ داری ہے, اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. اس لیے کہ یہ عظیم نعمت ہے جس کے تعلق سے قرآن نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا واناثا, اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے بھی دے دیتا ہے, لڑکیاں بھی دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, اور اللہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے, اور اس کے تعلق سے اللہ پوچھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, تم میں سے ہر شخص نگراں ہے, اور کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک ماں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی, ایک والد سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچے کو کیا سکھایا.
اسی طرح ایک گھر کے مکھیا سے، بڑے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت کی ہے، اپنے گھر والوں کو کیا سکھایا ہے، اور کیا ان کو دین تم نے پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا، ادب سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے تمام مذاہب سے بڑھ کر اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں بچوں کو، خواہ بچے ہوں عورتیں ہوں، ہر ایک کے حقوق الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہدایات کو ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔